بابا بات یہ ہے کہ اگر یہاں کچھ گناہ ہوا ہے تو یہیں پہ اس کی توبہ کر جاؤ. یقین جانے دل خون کے آنسو روتا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں بڑے بڑے کیسز، ابھی یہ سانحہ کشمور کوئی علاقہ ہے وہاں کا، ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے 4 سال کی بچی کے ساتھ. جب انکوائری کرنے والے آئے، ایک عورت ان کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل تھی، اس نے بھی تو پوچھا کہ بیٹا کیا تمہارے ساتھ، تو اس نے بچی نے اپنے کپڑے اتار کے بتایا. 4 سال کی بچی نے اشارہ دے کے، بول تو سکتی نہیں تھی، تو اس کی چیخیں نکل گئیں. تو بابا وہ 4 سال کی بچی درندگی کی اتنی انتہا ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. میرے رب نے آپ کو بیٹی دی، کبھی دیکھے نا کبھی اس بیٹی کو. میں کہتا ہوں یقین جانے آپ کی اپنی بیٹی ہو، سال کی ہو چاہے، آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اس کے برہنہ جسم کو دیکھیں. بندے کی غیرت نہیں دوبارہ کرتے. حالانکہ گھر میں سو مجبوریاں ہوتی ہیں، کئی بار آپ کو اس کی نکر بھی بدلنی پڑ جاتی ہے، کپڑے بدلنے پڑ جاتے ہیں، ایسی کوئی، لیکن پھر بھی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا دل نہیں کرتا. یہ اتنا مقام کس نے دیا؟ میرے حضور نے آ کے اس بیٹی کی قدر بتائی نا کہ بیٹی کیا ہے. اور واحد یہ بیٹی ہے جس کو باپ کے لیے، بیٹے کے بارے میں نے نہیں کہیں پڑھا ابھی تک، شاید کہیں ہو کسی کی نظر سے گزرے تو بتا دے. میں نے جتنے مقام پڑھے ہیں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ صرف بیٹی کو کہا ہے میرے حضور نے. بیٹے کے لیے میں نے نہیں پڑھا ابھی تک یہ لفظ کہ بیٹے کو بخشش کا ذریعہ کہا ہو. آج اسی بیٹی کے ساتھ مسلمانوں کے دیش کے اندر رہ کر 2 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، 4 سال کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. اور میرے حضور نے کہاں تک عزتیں دی، کہاں تک تحفظ دیا اس عورت کو، کہ جہاں کہیں عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا. کوئی کہتا تھا کہ عورت جو ہے یہ فساد کی جڑ ہے، کوئی کہتا تھا عورت جو ہے یہ ڈائن ہے، ان ناموں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا. میرے حضور نے فرمایا عورت جیسی بھی ہے ماں کی صورت میں ہے، پھر بھی جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے. ایک عورت سے زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، میرے حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا حضور مجھ سے زنا ہو گیا. میرے حضور نے نگاہیں نیچی کر لی، کہا جا چلی جا. حاملہ تھی، پریگننٹ ہو چکی تھی. میرے حضور فرماتے جب حمل وضع ہو جائے پھر آنا. جس وقت وہ ڈلیوری ہو گئی تو حضور کی بارگاہ میں پھر آ گئی، بچہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا بھی دودھ پیتا تھا. کہا حضور میں نے بچے کو جنم دے دیا، میرے لیے حکم ارشاد فرما دے. حکم سامنے تھا کہ سنسار کیا جائے اسے. میرے حضور فرماتے ابھی اس کو دودھ پلا. یا اندر بات موجود تھی کہ یہ دل سے توبہ کر کے آئی ہے، یہ بار بار سامنے نہ آئے. میرے حضور نے داہیہ قلبی کو کہہ دیا کہ میرے سامنے وقت بیٹھا کر. رب نے تیری توبہ قبول کر لی. تو تیسری بار پھر پلٹ کے وہ عورت آئی جب وہ بچہ اپنے قدموں پہ چلنے پھرنے لگ گیا، خود سے ہاتھ پکڑ کے کھانے لگ گیا. اب میرے حضور نے فرمایا اس کو زمین کے اندر دبا کے پتھر مارو، سنسار کیا جائے. اس حال کے اندر اس کی موت ہو گئی. میرے حضور روئے اور اس کا جنازہ بھی خود پڑھایا. پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی کہ مولا اس نے کتنی بار آ کر تیرے حبیب کے در پہ آ کے توبہ کر لی، تو اس کے گناہ کو بخش دے. بابا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پردے پاون والا. کتنے پردے ڈال رکھے ہیں. یہ معاشرہ کب سدھرے گا؟ یہ اسی ملک کے اندر، ملک پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر یہ کیسز کیوں ہو رہے ہیں؟ ان آنے والی نسلوں کی پرواہ کرو. جب بچے جوان ہو جائیں ان کی شادیاں کرنے کے اندر دیر مت کرو، ورنہ یہ گناہ کی طرف رغبت اختیار کر جائیں گے. میرے حضور نے اسی لیے فرمایا کہ نکاح کے اندر آسانیاں پیدا کرو تاکہ یہاں ایسا گناہ کم ہو جائے، یہ جرم کم ہو جائیں. آج ہمسائے سے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے. میرے حضور نے تو اسلام اتنا امن والا دیا، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، بس آخری لفظ کہہ دوں. حاتم طائی کی بیٹی جس وقت میرے حضور کے صحابہ اسے چھوڑنے واپس گئے نا، قید ہو کے آ گئی تھی. کہا کہ اس کیا چاہتی ہو؟ کہا حضور میں اپنے بابا کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. کہا جاؤ. اسے جوان تھی. کہا صحابہ اسے اس کے گھر چھوڑ آؤ. کہا اس کے گھر چھوڑ آؤ. گھر چھوڑنے آئے. حاتم طائی کی غیرت نے قتقاضا، اس نے تلوار نکال لی صحابہ پہ. کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میری بیٹی کو اٹھا کے لے گئے؟ قید ہو کے گئی تھی جنگ کی دوران، جنگ کی کیفیت کے اندر. تو اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ابا ذرا ہاتھ نیچے رکھ کے بات کر. جس محمد کے بارے میں تو بات کرتا ہے یہ محمد عربی کے صحابہ ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں کہ میں نے آج تک ساری زندگی
اپنی عزت کو تیری دہلیز پر بھی اتنا محفوظ نہیں پایا جتنا محمد عربی کے غلاموں میں محفوظ پایا۔ آج ان محمد عربی کے غلاموں کو کیا گیا؟ ہم غلامی رسول کا نعرہ تو لگاتے ہیں، بابا ضرورت ہے اس امر کی کہ آنے والی نسلوں کی ہمیں خیر کے منائیں، اس کی حفاظت کریں، ان کو عشق مصطفیٰ کا درس دو، ان کو سیدہ کائنات کا مقام بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ سیدہ زینب کون تھی، سیدہ سکینہ کون تھی۔ ان کے بارے میں جب پتہ چلے گا ان کے اندر حیا پیدا ہوگی، اور حیا پیدا کرنے کا سب سے مین نسخہ جو میں دیتا ہوں وہ یہ ہے اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ جب ان کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہوگا تو حرام کاری کی طرف جائیں گے۔